وائس آف خانقاہ۔ میرے محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ یہ مضمون چل رہا تھا کہ ہم جہاں تک اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے لیے اس بات کی کوشش اور محنت کرتے ہیں کہ جب تک ہم دنیا میں زندگی گزاریں سکون کے ساتھ گزاریں، نہ ہم کو کھانے میں کوئی تکلیف آئے، نہ رہنے میں کوئی پریشانی آئے، اور نہ اسباب معاش حاصل کرنے میں کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اور اسی طرح ہم اپنی اولادوں کے بارے میں بھی یہی سوچ رکھتے ہیں اور ساری محنتیں جو کرتے ہیں اسے ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ جس سے آگے چل کر وہ اپنی دنیا کی زندگی اچھے ڈھنگ سے جی سکے، اسے کھانے کے سلسلے میں کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو، رہنے کے سلسلے میں کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ ساری ضرورتیں اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق صرف انسان ہونے تک ہے، یعنی ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اگر وہ دنیا میں جیے گا تو اس کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے سامان کی ضرورت ہے، پہننے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، لیکن ہم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں، تو ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا اسلام ہم سے مزید کچھ اور چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر آج دنیا میں ہر انسان یہ دیکھ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج دنیا میں عموماً دو طرح کے علوم کے سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تو وہ علم جس کو علم معاش کہا جاتا ہے، یعنی جس میں انسان کی ضروریات پورا کرنے کا طریقہ اور اس کا علم سکھایا جاتا ہے، یعنی انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، تو اب کھانا زمین سے، غلہ زمین سے کیسے پیدا ہوگا اور کن کن مراحل سے اسے گزار کر وہ اس مرحلے تک پہنچے گا کہ ہم اس کو اپنے استعمال میں لا سکیں گے۔ باقاعدہ اس کا بھی ایک فن ہے، علم زراعت، علم کاشتکاری، جہاں یہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ کیسے زمین سے غلہ اگایا جائے گا، کس طریقے سے اسے نقصان سے بچایا جائے گا اور کس طریقے سے پیداوار عمدہ طریقے سے ہوگی۔ تو انسان کی ایک ضرورت کھانا ہے، تو آج دنیا کا ہر رہنے والا انسان اپنے کھانے کے حصول کا علم حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے لباس کی ضرورت ہے، تو آج اس کا بھی علم دنیا سیکھ رہی ہے، سکھا رہی ہے کہ دھاگا کیسے تیار کیا جائے اور پھر اس سے کپڑا کیسے تیار کیا جائے اور پھر کپڑے کو اس حالت تک کیسے پہنچایا جائے کہ وہ انسان استعمال میں لا سکے، اس کا بھی باقاعدہ ایک علم ہے اور دنیا کا ہر انسان اسے سیکھ رہا ہے۔ اسی طرح انسان بیمار ہوتا ہے تو صحت کی ضرورت پڑتی ہے، تو
آج دنیا میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹری علوم کے نام سے، علم طب اور حکمت کے نام سے باقاعدہ درسگاہیں قائم ہیں، جہاں یہ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ کیسے بندہ صحت مند رہ سکتا ہے، اگر بیمار ہوا تو اس کی بیماری کی جانچ کیسے کی جائے اور اسے بیماریوں سے بچایا کیسے جائے اور اسے صحت یاب کیسے کیا جائے۔ تو اسی طرح دنیا میں بے شمار انسان کی ضرورتیں پھیلی ہیں اور ہر قسم کی ضرورت کے علوم و فنون دنیا سیکھ رہی ہے۔ اب اگر ہم غور کریں اور ذرا سی توجہ دیں تو ہم کو یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ تو وہ ضرورت ہے جو ہر انسان کی ہے، صرف مسلمان کی نہیں۔ ہندو ہے وہ بھی اس کی ضرورت کا محتاج ہے، بت پرست ہے وہ بھی اس کی ضرورت کے محتاج ہے، عیسائی ہے وہ بھی اس کے محتاج ہے، یہودی ہے وہ بھی اس کے محتاج ہے۔ آج جو بھی اگر روٹی کا محتاج ہے تو وہ اس کے حصول کی کوشش کر رہا ہے، لباس کا محتاج ہے وہ اس کے حصول کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہندو ہے کہ مسلم ہے، یہودی ہے کہ عیسائی ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، اور نہ ہی مسلمان کی کچھ تخصیص ہے کہ صرف مسلمان ہی ان علوم و فنون کو سیکھ رہا ہے۔ تو جب بات یہ ہے کہ ان سارے علوم کا تعلق انسانوں کے درمیان مشترک ہے، ہر انسان کے ساتھ ان علوم و فنون کا تعلق جڑا ہوا ہے، تو پھر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، آخر اس سے کون سا علم مراد ہے؟ اس لیے کہ علی کل مسلم کہا، علی کل انسان نہیں کہا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس علم کے حصول کا فرض ہونا ہر مسلمان پر ہے، اس علم سے کوئی دوسرا ہی علم مراد ہے جو صرف اور صرف مسلمان ہی کی ضرورت ہے، اسلام لانے والے ہی کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ علم ایسا ہے کہ انسان کے اپنے تجربے سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، انسان کی اپنی عقل و شعور سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اپنے نبی پر سب سے پہلی وحی جو نازل فرماتے ہیں، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور تمام انسانوں کے بارے میں فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ علم سکھایا جو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس علم کا حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے، جس کی جانب نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، وہ علم کچھ دوسرا علم ہے جو صرف اور صرف مسلمان کی ضروریات میں سے ہے۔ اور مسلمان کی ضروریات کیا ہے؟ ایک بندہ جب اسلام لاتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے تو پھر مسلمان ہونے کے ناطے بے شمار ضروریات کا علم اس سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہوا تو اسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، اور بھی جتنے صبح سے شام تک اس کے معاملات ہیں،
ہر ایک کا ایک دستور ہے، تو مسلمان کو اس علم کا سیکھنا ضروری ہے جس سے اس کے عقائد صحیح ہوں، جس سے اس کے معاملات صحیح ہوں۔ اس کو اس بات کا علم سیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کیا حلال نہیں ہے، کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کن سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں اور کن علوم سے ہم اللہ تعالیٰ کی نامرضیات سے بچ سکتے ہیں۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس مذہب کی تعلیم باقی ہے وہ مذہب دنیا میں باقی ہے، اور جس مذہب کی تعلیم نہیں باقی وہ مذہب بھی دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے، وہ توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اس کی تعلیم کو، اس کے لوگوں کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ آج مسلمان اپنی علوم دینیہ کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کر رہا ہے ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ نہیں جو عام مسلمان کہلاتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے، جو معاشرے میں دیندار کہلاتے ہیں، ان کا بھی یہ حال ہے۔ خود بھی علم سے کچھ واقفیت نہیں، خود بھی اسلام کے تعلیمات کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں، اپنی اولادوں پر بھی یہ ظلم کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو ان میں جو ذہین ہوتا ہے، جو تھوڑا عقل و شعور رکھنے والا ہوتا ہے، تو اس کو اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں، اور جو غبی اور کم ذہن ہوتا ہے اسے علوم دینیہ سیکھنے کے لیے مدارس کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس مذہب کے لوگوں کی تعلیم زندہ رہے گی اور تعلیم باقی رہے گی وہ مذہب باقی رہے گا، ورنہ وہ تعلیم جب مٹے گی اس مذہب کے لوگ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ تو آج مسلمان اپنے علوم دینیہ کے ساتھ بڑا ہی ناروا سلوک کر رہا ہے۔ جس علوم کا حاصل کرنا اس پر فرض تھا، آج تو وہ اس کی زندگی میں ناپید ہے، اور وہ علوم جو ہر انسان کی ضرورت تھی، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جس کو آج ہر بندہ حاصل کر رہا ہے، آج یہ اپنے اس علوم کو جو فرض تھا چھوڑ کر انہی علوم کے پیچھے اپنی زندگی صرف کر رہا ہے، جبکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالی ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہی علوم جو علوم دینیہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں ہماری آخرت کو خوشحال کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے یہی علوم دینیہ ہیں، لیکن وہ آج اسے بالکل منہ موڑ کر اس سے صرف دنیا کے اور مذہب کے انسانوں کی طرح اسی دنیاوی علوم و فنون کے پیچھے اپنی زندگی صرف کر رہا ہے۔ یہ اگر آج انسان غور کرے اور مسلمان غور کرے تو یہ بہت بڑی غلطی کا شکار ہے اور بہت بڑی بھول میں مبتلا ہے۔ آج انسان علوم دینیہ تو چھوڑ کر علوم دنیاوی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو کرانے کے لیے وہ ساری تدبیریں اپناتا ہے جو کچھ وہ کر سکتا ہے۔ آج اگر آدمی اپنے بیٹے کو کسی فن کے علوم کو سکھایا تو صرف سکھانے پر اکتفا نہیں کرتا،
ظاہر سی بات ہے کسی علم کے سیکھ لینے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے جب تک اس علم پر عمل نہ کیا جائے، اس علم پر عمل کی تربیت نہ لی جائے۔ آج ایک آدمی اپنے بیٹے کو جب کوئی کاروبار کراتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ اپنے ساتھ اپنی دکان پر رکھتا ہے اور 2 سال تک 4 سال تک تربیت کرتا ہے کہ اس طریقے پر تجارت کی جاتی ہے، اس طرح خریدار سے بات کی جاتی ہے، اس طرح خریداری سامانوں کی جاتی ہے۔ لیکن دین کے بارے میں آج نہ کوئی بندہ خود علم حاصل کرتا، نہ ہی اپنے بچوں کو حاصل کراتا جیسا حاصل کرانا چاہیے، اور نہ ہی اس کی کوئی عملی تربیت بھی کرتا ہے۔ آج جو بچے مدارس دینیہ میں پڑھتے بھی ہیں، اگر آپ ان کے والدین کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو نہ معلوم وہ کس نیت سے اس مدرسوں میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجے ہیں۔ اس لیے کہ ان کی زندگیاں خود بتاتی ہے کہ اس دین کی اہمیت ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ ان کی زندگی نمازوں سے خالی ہے، دیگر شریعت و سنت پر عمل کرنے سے خالی ہے۔ وہ بھی اپنے اولادوں کو مدارس دینیہ میں لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ بچے یہاں 10 سال پڑھ کر اپنے گھروں پر گئے اور ان کی تربیت وہاں نہیں ہوئی تو ان بچوں کا پڑھا پڑھایا جو آج مدرسوں سے بے شمار فارغین نکل رہے ہیں لیکن معاشرے میں کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ والدین ان کی بگاڑ کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ مدرسے میں اساتذہ بچوں کو نماز کی پابندی کراتے ہیں، اس کا پابند بناتے ہیں، چھوٹی موٹی سنتوں کا پابند بناتے ہیں، لیکن جب یہ بچے گھر پر جاتے ہیں والدین ہر نماز کے وقت سوئے پڑے ہیں، نمازوں کے اوقات میں والدین خود مسجد نہیں جاتے، وہ اپنی اولادوں کو کس طرح کہیں گے مسجدوں میں جانے کے لیے؟ تو ان کی تربیت میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے والدین خود کرتے ہیں۔ تو رہا چند بچے جو مدارس دینیہ میں آتے ہیں، وہ ان لوگوں کے بچے آتے ہیں عموماً جن کے اندر خود دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو یہ رہا مسلمانوں کا اپنے علوم دینیہ کے ساتھ سلوک۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج مسلمان جو پریشان حال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے دین کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا، اپنے مذہب کی تعلیم کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اسے دنیا میں دکھا رہے۔ ورنہ اسلام کا چاہنے والا اور اسلام کا ماننے والا یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے سے اسلام کی تاریخ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے، اس کے چاہنے والوں نے پوری دنیا کے لوگوں پر کیسا تہوبالا ڈنکا بچایا۔ چند لوگ تھے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کے زمانے میں انہوں نے 10 لاکھ مربع میل تک اپنے چند اسلام کے ماننے والے لوگوں کو لے کر فتح کر دیا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر علم دین کی اہمیت کو پیدا کریں، خود بھی علم دین کو سیکھیں، عمل کریں، اپنی اولادوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔